اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو جنگ جمل اور صفین کا جو اصل منظر بنا، اس کی پیچھے اگر جائیں تو اس کی اصل وجہ کیا تھی، اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ بھائی میں تو کہوں گا کہ ابھی جو کہ بات ساری ہماری ہسٹری کے تناظر میں ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس کو کور کریں گے قرآن حدیث کے تحت بھی، ٹھیک ہے نا، اور ایک ایک حوالے کے ساتھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس پر بات کریں گے۔ لیکن ابھی ہم جو کہ بات کر رہے ہیں، لیکن میں ایسی متفق اعلیٰ بات کروں گا کہ آپ ہسٹری کی کتابیں بھی اٹھا لیں، اور جو آپ کو پسند ہے رائٹر آپ اس کی کتاب اٹھائیں ہسٹری کی، آپ پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا۔ اس پر سب لوگ متفق ہیں سارے مورخین کے۔ اصل میں یہ سارا جھگڑا جو ہوا وہ حضرت عثمان کی شہادت پہ ہوا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا جاتا یا ان کو پکڑ لیا جاتا اور پکڑ کے کسی کمرے میں بند کر لیتے۔ بہت ساری وجوہات تھیں، بہت سارے معاملات تھے۔ کون سا وہ اسلحہ لے کے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور نہ ہی وہ حملہ کر رہے تھے باغیوں پہ، وہ تو اپنے گھر پہ محصور ہو کے تھے، اپنے گھر پہ موجود تھے اور گھر کا محاصرہ ہوا تھا۔ تو معاملہ فساد ہوا ہے محمد بن ابو بکر سے، اور محمد بن ابو بکر کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ صحابی رسول نہیں ہے۔ جو لوگ بھی اس پر تحقیق نہیں کی ہے، جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ صحابی تھے، اس بارے میں آپ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ اٹھا لیں، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب اور الاصابہ فی تمیز صحابہ، اور اس کے علاوہ معرفت الصحابہ امام ابو نعیم کی۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ کتابیں، 4 میں نے عربی کتابیں بتائیں، اس کے علاوہ بھی آپ اگر کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ بہرحال اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، اور یہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آ گئی تھیں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹھیک 2.5 سے 3 مہینے آپ کہہ لیں انتقال سے پہلے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اور یہ بچہ پیدا ہوا ہے مقام بیدا سے۔ یہ لوگ سب نکل رہے تھے حج کے لیے، حجۃ الوداع آگے چل کے ہونے والا تھا، قافلے سارے مسلمانوں کے نکل رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں۔ تو یہ اس دوران یہ بچہ پیدا ہوا تھا، جو کہ صحیح مسلم میں آپ کو کتاب المناسک یا کتاب الحج میں مل جائے گا ذکر آپ کا۔ اس کا نام محمد رکھا گیا، اور محمد بن ابو بکر کا حضور نے گٹی دی یا اس کو گود میں لیا، اس کا نام رکھا، سر ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ دوسرا، یہ بندہ صحابی نہیں ہے، یہ بات کلیئر ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بتا دوں کہ اس بندے نے گھر میں داخل ہو کر، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ گھر میں داخل ہو کے حضرت عثمانی قاتلوں میں اس کا شامل تھا یہ، اور بعد میں اس کو اس کے بدلے میں معاویہ بن ختیج یا ختیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بعد میں، جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے اس کو بعد میں قتل بھی کر دیا تھا۔ مصر پہ کنٹرول حاصل کرنے کے بعد وہ ایک لمبی بحث ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن محمد بن ابو بکر سے یہ فتنہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور وہاں مالک بن حارث الاشتر بھی موجود تھا۔ قاتلین عثمان میں بہرحال یہ 2 بندوں کا نام اور خصوصاً محمد بن ابو بکر کا نام تو آئے گا۔ تو یہ حضرت عثمان کا قاتل تھا، اس پر ساری کتابیں متفق ہیں، یہ ایسا کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ کوئی اس کا انکار کرے، سوائے اس کے کہ اس نے بعد میں قسمیں کھائی ہوگی کہ بھائی میں نے قتل تو نہیں کیا۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یزید نے بھی قتل نہیں کیا، کیونکہ یزید کو خنجر لے کے کربلا کے میدان میں آ گیا تھا، لیکن آرڈرز تو اسی کے تھے نا، تو وہی والی بات ہے۔